حضور نے فرمایا اولیاء میری کباہ کے نیچے ہیں۔ خدا کا نامدار نے فرمایا یا لوگو اللہ میرا مولا ہے اور میں تمہارا مولا ہوں، آج کے بعد مولا علی قیامت تک ہر کلمہ بول کا مولا۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، خدا وحدہ لا شریک کی عطا کردہ بصیرت، طاقت، اس کی توحید اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت اطہار کی غلامی، اور خصوصاً کلندر مخدوم محمود بسوار کلندر کی غلامی، ان کی خلافت اور نیابت کے بعد جو قوت گویائی حاصل ہوئی ہے اور جو اہل بیت کی محبت کا درس ملا، وہی آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو حجۃ الوداع سے لے کر وہاں فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، اور اصحاب کے قلوب میں جو سوالات تھے تو آقا نامدار تو دلوں کا حال جانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں اولیاء اللہ دلوں کے کھوجی ہوتے ہیں، اولیائی تحت القبائی، حضور نے فرمایا اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبا کے نیچے ہیں وہ دلوں کا حال جانتے ہیں، اور وہ کائنات کے بادشاہ محبوب خدا جن کے قلب میں خدا جلوہ گر ہوا، وہ تو الار لاکھوں بار دلوں کے حال سے آگاہ ہے۔ تو انہوں نے دل میں جو کیفیت کی اس کو بانپا اور اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں دو اکبر 3 بار کہ دو اکبر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ اکبر چیزیں قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے۔ قرآن کی تعلیم ان سے حاصل کرنا، اہل بیت سے، اور اہل بیت کی غلامی اختیار کرنا، ان سے وفا کرنا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ اگر اس عقیقے کے ساتھ مر جاؤ گے تو حوض کوثر سرکار نے فرمایا محمد خود پانی پلائیں گے اور شفاعت کریں۔ اس جو نبی پاک فرما دے، جو محبوب خدا فرما دے، اس پر شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وہ اتنی بات ہوتی ہے، اور وہی مومن کا اور عاشقان کلندر کا سرمایہ حیات مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ پھر خطبہ ارشاد دیا، اور جیسے تاریخ بتاتی ہے مولا حضور خیمے میں چلے، اور مولا علی خود روایت کرتے ہیں کہ حضور نے خیمے میں میرے سر انور پر ایسی پگڑی باندھی جس کا رنگ یوم بدر کے صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے علی المرتضیٰ کی قیادت میں آئے تھے، جو پگڑیاں انہوں نے باندھی تھی وہ پگڑی میرے مصطفیٰ کریم نے میرے سر انور پر باندھی۔ اور جہاں تک نچیز کی معلومات ہے، علماء سے پڑھا سنا دیکھا، وہ سبز بھی تھی اور سرخ بھی تھی، سرخ پگڑیوں والے فرشتے ملائکہ نازل ہوئے، اور ہم کلندران کا یہ وجدان کہتا ہے کہ وہ سرخ رنگ کی دستار ہوگی اور وہی سر انور پر باندھی ہوگی، اور دستار بندی کر کے آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا اور باہر لائے، اور جو تھوڑا سا نیچے اسٹیج تھا اس پر علی المرتضیٰ کھڑے تھے، اور پھر آقا نامدار نے ان کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر ایسے لہرا کر لہرایا، اور ادھر والوں کو بھی، دائیں والوں کو بھی، بائیں والوں کو بھی، آگے والے پیچھے کو فرمایا
جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اس طرف بھی فرمایا، اس طرف بھی دکھایا، اس طرف دکھایا، سب کے سامنے ایسے لڑا کر مولا علی علیہ السلام کو فرمایا کہ لوگوں جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور جو حدیث میں آتا ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ اس حدیث کی شرح میں یہ بھی حدیث ہے کہ نامدار نے فرمایا یا لوگوں اللہ میرا مولا ہے اور میں تمہارا مولا ہوں، آج کے بعد مولا علی قیامت تک ہر کلمہ گو کا مولا ہے۔ تو اس وقت سب سے پہلے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے حضور پاک کے اس عمل کی تائید کی اور مولا علی مشکل کشا کو مولا کائنات بننے کی مبارکباد دی۔ اور پھر ایسے صحابہ پھر دعا مانگی کہ یا اللہ جو علی سے دوستی کرے تو بھی اس سے دوستی کر، جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اور فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور فرمایا علی مجھ سے یا میں علی سے ہوں۔ ایسی وہ طویل دعا ہے جو آگے میں بیان کروں۔ اور پھر وہ اصحاب جنہوں نے کوئی مغالطہ تھا جن کے ذہن میں، وہ بھی آئے اور انہوں نے دست مبارک پر مولا علی علیہ السلام کے بیعت کی۔ اور پھر تاریخی واقعات جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے اکابرین بیان کرتے ہیں کہ مولا علی کے لیے سائڈ پر خیمہ لگایا گیا اور وہاں وہ بیٹھے کہ تمام اصحاب نے جا کر ان کو مولا بننے کی دعوت دی، اور امہات المومنین نے ازواج مطہرات نے انہیں جا کر مبارکباد دی، اہل بیت کے ہر فرد نے دی، بلکہ یہاں تک اولیاء کہتے ہیں ملائکہ قرآن بحث نے بھی آ کر مولا علی کو مولا علی کی مولائیت پر اور نائب رسول بننے پر مبارکباد دی۔ اور کتنا مبارک دن آ رہا ہے کہ مولا علی کی تصویر جو مخدوم مصور کلندر ہیں، ولایت علی المرتضیٰ جن کی ہے، ان کے دست مبارک پر ہمیں غلامی کی نسبت، غلامی مصطفیٰ کی سند ملی ہے، بیعت رضوان ہماری ہوئی ہے، اور مولانا رومی کے مطابق وہ بیعت رضوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہوتی ہے، اور وہ صلح حدیبیہ والی بیعت تھی جو وہ بیعت رضوان تھی، اور قیامت تک آپ علی المرتضیٰ کا خانوادہ ہوگا، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے گھرانہ ہوگا، علی علیہ السلام کا گھرانہ ہوگا، ان کے فرزندان علی ہوں گے جو قیامت تک بیعت رضوان کر کے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے رسول پاک کی بارگاہ تک لے گئے۔ اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے، حاصل نہیں ہے ہزار بار نہیں، لاکھوں اربوں خربوں بار ہم خدائے بزرگ و بر کے شکر گزار ہیں۔ آج ہم شکرانے کے نفل پڑھ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ مولا کائنات کے کلندر پر دست مبارک ہمیں بیعت ہوئی۔ ناچیز کو تو دو بار اہل بیعت کے ان شہزادوں سے خلافت اور ولایت حاصل ہوئی۔ مجھے تو آج اتنا دل خوش ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں کیسی ہماری قسمت اور قسمت کا سکندر بنایا، اس دور فتن میں تو ہمیں مخدوم محمد بسر کلندر اور سیدنا رسول شاہ حاکی جو کلندروں کے اور بزرگ ان کی بیعت نصیب ہوئی، غلامی نصیب ہوئی، خلافت نصیب ہوئی، اجازت نصیب ہوئی، اور محبت مشن انٹرنیشنل کی سربراہی نصیب ہوئی۔ تو اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑ بار شکر ہے، ہزار بار کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے اور خانوادہ علی مرتضیٰ اور غوث ثقلین کے گھرانے کے ہم مرید بنے، بلکہ غلام بنے۔ یا اللہ ہماری دعا ہے قیامت تک مخدوم محمود بسوار کے قدموں کے خاک میں رکھنا، وہیں وفادار رکھنا، اور ان کی غلامی میں رکھنا، اور ان کے مشن کی سربلندی کے لیے زندگی کا لمحہ لمحہ قربان کر کے، اور جان بھی قربان کرنی پڑے تو یا اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے کر مخدوم محمود بسوار کے اور علی کے گھرانے کی وفا کر سکے۔